السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 16 رمضان 1446 ہجری پیر کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 17 رمضان 1446 ہجری پیر کا دن، یہ پورے ورلڈ کا ٹائم، سعودی عرب کا ٹائم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ 2025 17 مارچ منڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں آج دگنی طور پر حاصل کرنا شروع کیا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی قرآن شریف کو پھر سے پڑھ کر، پھر سے ہمت سے جڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگنا ہے وہ مانگ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پتے کا وقت لکھ دیے ہے، ہر انسان کا اس کے مومنٹ کا وقت لکھ دیے ہے، اور اسے جو ملنا ہے وہ لکھ دیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، علم کو حاصل کر لیتے ہیں، دماغ میں، دل میں، قرآن کو رگوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، تو آپ کے ہر فیصلے علم والے، نور والے ہو جائیں گے۔ تو آئیے بسم اللہ کہتے ہیں اور علم نور کو پڑھتے ہیں، اور ہاں اپنے نیک لوگوں کو بھی تھوڑی دیر کے بعد میں یہ بات بتاتے ہیں کہ نعمتوں سے جڑنے کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ بہت ساری چیزوں سے جڑنے کا موقع ملتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھیے، خزانے حاصل کریے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو ہو کر جو مانگنا ہے مانگیے، آپ کو ملتے رہیں گا، ہم سب کو ملتے رہیں گا۔ اور ہاں قرآن شریف پڑھتے وقت یہ چیز آپ ذہنیت میں رکھیے کہ جتنے بار پڑھیں گے اتنی بار نئے فرشتے آپ کو گھیر کر آپ کی جو بیانگی ہوں گی اسے محفوظ کر لیں گے تا قیامت تک۔ آپ جو بیان کریں گے قرآن شریف کے بارے میں، حق طور پر، نیتاً طور پر، ذہنیت طور پر، الفاظوں کے طور پر اور مومنٹس کے طور پر، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک فرشتے، نیک بندے جو سنیں گے وہ محفوظ کر لیں گے۔ تو آئیے بسم اللہ کہتے ہیں اور نور علم کو حاصل کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑ جاتے ہیں۔ آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الحشر آیات نمبر 1۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہے اور جو چیزیں زمین میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھ سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بہشت کی آنکھیں، اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیات نمبر 7۔ جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کا
وہ اللہ کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہے انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتے رہے، جو چیز تم کو پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 8۔ اور ان مفلسان تاریخ الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودگی کے طلبگار، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہے، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فلسطین زندہ آباد، فلسطین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الممتحنہ، آیات نمبر 1۔ مومنو، اگر تم میرے راہ میں لڑنے اور میری خوشنودگی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا منکر ہے، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر جو اعلان کرتے ہو مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لے تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیات نمبر 4۔ تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقت کی نیک چال چلنی ضرور ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہے، اور تمہارے معبودوں کی کبھی خیال نہیں ہو سکتی، اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ تم میں کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ
کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیات نمبر 5، اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دے لا، اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیات نمبر 13، مومنوں، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوتا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کے بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر، سورہ الصاف۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ الصاف، آیات نمبر 1، جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تنزیہ کرتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2، مومنو، تم ایسے باتیں کیوں کہتے ہو جو کیا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3، اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسے بات کہو جو کرو نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4، جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر پیر جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، وہ بے شک محبوب کردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیات نمبر 14، مومنو، اللہ کی مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہو۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، اور وہ غالب ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے رہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرتے رہیے۔ مارکیٹ میں بہت سارے نیٹ ورک چلتے ہیں جسے ہم اوپن ویب یا ڈیپ ویب کہتے ہیں، انہیں بھی بتاتے رہیے۔ جو آج مجھ سے جو حرکت ہوئی ہے یہ میں نے کی ہے، یہ اللہ نے کی ہے، میں بھی نہیں کر پایا اسے، کہ اللہ نے میرے سے کروائی ہے تو میں کر دیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے پر رحم کرنے والے بادشاہ ہے، میرے پر ہر لمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحم کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی اتنی بڑی ہے کہ میں ساری زندگی میں جتنے فیصلے لیا ہوں، ہر فیصلہ میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو بہتری سے ہر فیصلے سے جوڑا ہے۔ جب میں ہر ایک بار سانس لیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت سے جڑتا ہوں، یاد کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، تو اس سانس میں بھی مجھے شفا عطا کر دیتے ہیں۔ جب میں کسی کو کچھ اچھی بات کہتا ہوں تو ان کے لیے بھی شفا ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر کام، ہر مخلوق جو کرتی ہے وہ اللہ کے عزم سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی پناہ سے ہی ہوتا ہے۔ بس یہی کہنا چاہوں گا۔ اور ہاں،
جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جو دکھا رہا ہوں، یہ صرف 1-2% یا 3% ہے، اور جو کیا کہتے ہیں اسے، چھوٹا موٹا کیا بولتے ہیں اسے، جو ہڈن ویب ہے، جو ہڈن مارکیٹ ہے، اسے جو دکھایا ہوں وہ صرف اور صرف 7 یا 8% یا 9% ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرا اللہ تو 100 گنا 1000 گنا میرے بارے میں جانتا ہے۔ تو میرا مالک ہر ہوا میں جب میں سانس لے کے جب آواز یہ کر رہا ہوں تو یہ ہوا میں بیٹھ جا رہی ہے یہ بات قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مجھے جنت الفردوس میں یا جہاں پہ بھی ڈالیں گے، اللہ کی مرضی اعلیٰ بلند ہے، جہاں پہ بھی ڈالیں گے مجھے پتہ چلے گا کہ میں اس لمحے میں یہ کہا تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوا جو ہے نا، ہم اسے خالی ہوا سمجھتے ہیں، اس میں ہم ہمارا وجود بھی چھوڑ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑ کر۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوا میں فائدہ لیتے رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمت ہے ہر جگہ، ہر جہاں پہ بھی اب ہم نگاہ پھرائیں گے، یہ جھاڑ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ درخت، یہ آسمان، یہ ابر، یہ برستا ہوا نعمت رمضان کے مہینے میں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اسے حاصل کرتے رہیے، مایوس نہ ہوئیے، بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھتے رہیے، اور ہر لمحہ اللہ کی نعمت سے جڑے رہ کر اپنے لوگوں کی مدد کرتے رہیے۔ اور ہاں، سورہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جو انسان جو پیسہ روک لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، بانٹتے نہیں ہے، تو وہ پیسہ رک جاتا ہے، سب میں نہیں پھیلتا ہے۔ تو ایسا ابھی رائٹ ناؤ بہت چل رہا ہے، یہاں پہ ہی نہیں پورا ورلڈ میں چل رہا ہے۔ چھوٹے موٹے کمپنیز ہر مارکیٹ میں ہر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، ہر چیز، تو لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے رکھے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کے پورے بزنس کو تھپ مار کے پورے لوکلز میں سپلائی کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی اس میں مدد ہوگی بے شک۔ اور قرآن شریف کو پڑھتے رہیے، کیونکہ یہ کبھی ختم نہ ہونے والا کلام ہے۔ آپ جب کہتے ہیں ہم نے قرآن شریف مکمل پڑھ لیے، نہیں، پھر پڑھیے۔ آپ جب قرآن شریف کو پڑھ لیتے پھر پڑھیے، آپ حفظ و قرآن بھی ہو گئے ہو تو پھر پڑھتے رہیے، تا قیامت تک پڑھتے رہیے۔ جب خالی بیٹھتے ہو تو ایک ایک آیاتوں کو سن کر، محفوظ کر اس کی نعمتوں کو، اس کی خوشنودی کو حاصل کرتے رہیے، کیونکہ جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار نیک فرشتے آپ کے اطراف آ کر آپ پہ اللہ کی نعمت برسائیں گے۔ اگر آپ اللہ کی نعمت سے جڑے رہنا چاہتے ہو تو پڑھتے رہیے، اللہ کی نعمت سے جڑے رہیے، اور بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھتے رہیے، اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔